اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرنے والا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، پہلی شرط ہے من تابا، جو اپنا رستہ تبدیل کر لے، جس پر وہ زندگی گزار رہا تھا اس سے تائب ہو جائے، پھر اس کے بعد کیا کرے، وعمل صالحا، اس کے بعد صالح اعمال کرنا شروع کر دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ واقعی اللہ کی طرف سچا اس نے رجوع کیا، سچا لوٹا۔ یہ آیت جو ہے نا وہ مخاطب کر رہی ہے اہل ایمان کو کہ ایمان کے دعوے دار تو تم ہو اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ جو روش تم نے اللہ کی نافرمانی کی اختیار کیا اس سے تائب ہونا ہوگا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کو اپنانا ہوگا۔ وعمل صالحا، تو نیک اعمال ایک دن کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اعمال کرنے ہوں گے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو واقعی اللہ کی طرف یہ آدمی نے صحیح رجوع کیا، صحیح لوٹا۔ اب اس کے دو حصے ہیں، من تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ من تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے۔ یہاں دو شرائط بتائی گئی ہیں، توبہ کرے اور نیک عمل کرے۔ اس سے ملتی جلتی آیت ہے جو اس کے نور کو نور علی نور بناتی ہے، اس میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ اس سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے؟ آیت کا ترجمہ، بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ شرط کیا ہے، من تاب وآمن وعمل صالحا، یہاں اضافہ کر دیا گیا ہے کہ جو دعوے دار ہیں ایمان کے وہ توبہ کر لیں اور اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور جو ایمان کی ضروریات ہو اس پر ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ یہ شرائط جو پورے کرے گا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، اللہم اجعلنا منہم، ولا یظلمون شیئا، ان کی کوئی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 60 ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس سے اگلی آیت، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ بہت ہی پیاری، نور میں اور مزید اضافہ کرنے والی آیت، نور علی نور۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر صدا رہیں، ثم اهتدىٰ، اس راہ کے اوپر مستقل زندگی اختیار کریں۔ یہ سورہ طٰہٰ میں مضمون کو کھولا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں غفار اس کے لیے ہوں، میری مغفرت اس کو چھا لے گی،
اس کی میں مغفرت کروں گا، لمن تابا جو توبہ کرے، و آمنا اور ایمان کے جتنے بھی مراحل ان کو پورا کرے، وعمل صالحا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عمل صالح کا وہ کرے، ثم اہتدی پھر اس راہ راست پہ ہمیشہ رہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ المخلحین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ أَفَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ المفلحین۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، یعنی جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، 3 شرائط ہوگی، فاسا تو یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، ان یکون من المفلحین، فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں یقین دہانی کرائی دے، آسا ممکن ہے، اللہ کو اس پہ کرم کرے گا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 67 ہے۔ اب حدیث سن لیں، یہ تو قرآن سے ثابت کر دیا، من تاب و عمل صالحا۔ اب یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اب تابہ کی کیا قید لگائی گئی؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی الفاظ وہی آ رہے، من تابہ قبل ان تطلع الشمس من المغربها تاب اللہ علیہ، اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے، شارح قرآن کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص یعنی جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ من تاب قبل ان تطلع الشمس من المغرب تاب اللہ علیہ، یہاں پہ تاب اللہ علیہ، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اگلا حصہ آ گیا۔ تو یقیناً اللہ کی طرف اس نے سچا رجوع کیا، واقعی اس نے توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے؟ کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیوں نہیں توبہ کرتے؟ اور پھر یہاں تک نہیں، ویستغفرونہ، اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ خالق، مالک، رحمان، رحیم، سب اس کی خوبیاں ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ افلا یتوبون الی اللہ، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی طرف جھکتے نہیں، اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے ہو؟ یستغفرونہ، اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ 2 اسماء یہاں پہ اللہ تعالیٰ لایا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بخشنے والی اور بڑی مہربان، اس سے زیادہ غفور کون ہو سکتا ہے اور اس سے بخشنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 کے اندر یہ مضمون آیا۔ الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کو سمجھو، ان کے الفاظ کو دیکھو، پھر آپ کو جو آپ پہ کیفیت طاری ہوگی وہ آپ کی جو ہے نا کایا پلٹ دی۔ کیا ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے؟
جتنے مرضی صدقات دو، اگر وہ توبہ کو قبول نہیں کرے گا تو صدقات کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے میں کامل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ توبہ قبول کرنے کے بعد وہ رحم کرتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ پھر یہ آیت تو گئے گزرے آدمی کی بھی جو ہے نا ڈھارس بنا دیتی ہے، اس کے اندر امید پیدا کر دیتی، اس کے اندر تمنا، اس پر نئی زندگی پیدا کر دیتی۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کیا ترجمہ اس آیت کا کیا جائے؟ اور میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور واقعہ ہی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من تاب وعمل صالحا، جو یہ کام نہیں کرے گا اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب ویتوب علی من تاب۔ یہ قرآن کی آیت کا آخری حصہ آ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اگر ابن آدم کے پاس مال اور دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکلا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آگے کہا انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہ لالچ، یہ طمع، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اسے نیکیوں میں، خیرات میں، صدقات میں سبقت لینی چاہیے، نہ کہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 6436 ہے۔ اس نے تو کمال کی تفسیر خود اس آیت مبارکہ کی کر دی، من تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے اور دوسروں تک قرآن اور احادیث صحیحہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔